اچھا ویئرز واپس آ گئے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے اس کے لیے ٹورس کے لیے. ٹورس کی اسینڈنٹ میں راہو ہے اور کیتو جو ہے سیونتھ ہاؤس میں. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو تھوڑا خراب کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ساتھ ساتھ آپ کو نا جو تو بزنس مین ہے ان کو بزنس میں ان کو نئے جسے کہتے ہیں کہ پارٹنر ان کو مل سکتے ہیں. ان کو بزنس کے اندر نیا ان کا بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے، بزنس سیٹ اپ اچھا ہو سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر بھی جا سکتے ہیں اور ان کو کوئی مطلب، اور جو ریسرچر ہیں ان کو ان کی ریسرچ میں کافی فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ اور اسپیشلی جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. جو اب کیونکہ ایٹھ ہاؤس میں ان کے سیونتھ ہاؤس میں کیتو ہے اور کیتو وہاں پہ اسکارپیو کے گھر میں. یہ کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ وہاں پہ. اب بات کر لیتے ہیں جیمنائی کی. جیمنائی کے جناب ٹویلتھ ہاؤس میں راہو جا رہا ہے اور کیتو جو ہے ان کے سکس ہاؤس میں جا رہا ہے. ٹویلتھ ہاؤس میں راہو کا مطلب ہے کہ ایگزالٹڈ پوزیشن ہے. یہاں پہ یہ بھی راہو کو بہت جگہ پسند ہے اور لمبی نیند کا گھر ہے، لمبے سفر کا گھر ہے. یہاں کافی فروٹ ملتے ہیں چیزوں کے جو آپ نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے. اور پلس یہ کہ لانگ ابراڈ ٹریول ہے جیمنائی میں. جو جیمنائی کے لوگ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے، میرے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان کی میں نے ریڈنگ کی ہے، وہ لوگ زیادہ تر نا اس میں ریسرچ میں ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ آئی ٹی کے پروفیشن میں ہوتے ہیں، یا اس طرح کہ ان کو ان کا جسے کہتے ہیں نا ووکل، ان کو زیادہ تر وہ لوگ اپنے لفظوں کے سہارے جسے کہتے ہیں اپنی جو بھی بزنس یا ان کی اچیومنٹ ہے وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. سکس ہاؤس میں کیتو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ اینیمیز کے اوپر آپ بھاری ہو جائیں گے. آپ کی ریسرچ کو اچھا سمجھا جائے گا، آپ کو اس کو جیسے کہتے ہیں وہ فرسٹ اس میں آئے گا. اور پلس یہ کہ باسز کے ساتھ بنے گی. جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جاب سیکر ہیں، وہ ان کو اچھی جاب ملے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہیلتھ کے تھوڑے سے ایشوز ہوں گے، وہ آپ نے بڑا دیکھنا بھالنا ہوگا. کینسرین کی بات کرتے ہیں. کینسرین کے جناب 11ویں گھر میں راہو ہے اور 11ویں گھر کا راہو ہے کہ اس کا مطلب یہاں پہ ہونے کا مطلب کینسرین کے لیے ونڈرفل ٹائم پیریڈ ہے. کینسرین جو ہے نا وہ 11ویں گھر میں راہو ہونے کا مطلب ہے راہو سے زیادہ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں دلا سکتا. تو آپ کو لوگ بہت خوشخبری یہ ہے کہ آپ لانگ ٹریول کریں گے. آپ جو بیورو جسے کہتے ہیں نا بیوروکریٹس ہیں، اور اس کے اندر ہیں ملٹیپل ان کے جو پروفیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جناب بڑا فائدہ ہونے والا ہے. گورنمنٹ کے جو منسٹریز میں ہیں وہ بہت زیادہ سکسیس میں جائیں گے، مور پروموٹ ہوں گے. اور پلس یہ ہے کہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ پہلے ہی راہو کے ذریعے سے ان کو بہت زیادہ ان کی انکم وغیرہ آ رہی ہے اور وہ اور پروموٹ ہوتے جائیں گے. اور یہ ہے کہ کیتو جناب یہاں پہ ان کے ففتھ ہاؤس میں بیٹھا ہوگا. اور ففتھ ہاؤس میں کیتو بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مذہبی دلچسپی بھی کروائے گا. کیتو کو میں نے بتایا تھا کہ جوپیٹر جو پرپس دیتا ہے، جوپیٹر مذہب سے دلچسپی دلاتا ہے، مذہب کے اندر آپ کا انٹریکشن بناتا ہے، بڑھاتا ہے. لیکن کیتو جو ہے اگر آپ کا پازیٹیو آ جائے اور کیتو کی اگر مہادشا انتر دشا ہو تو اس میں آپ بہت زیادہ گیان یوگ، یعنی کہ آپ کا وزڈم، آپ کی ویکننگ، آپ کی جو اسپرچویلٹی پاور ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ جب یہاں پہ جائے گا تو یہاں کیتو جو ہے نا آپ کو مذہبی کاموں کی طرف لے کے جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایسی پلاننگ کروائے گا کہ رات کو آپ کچھ اور سوچیں گے، صبح اٹھ کے اچانک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ سے سم ٹائم یہ کچھ اس طرح کے ڈیسیژن کروائے گا کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. لیو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لیو کے 10th ہاؤس میں جا رہا ہے اور 10th ہاؤس میں راہو ہوگا اور 4th ہاؤس میں کیتو ہوگا. یہاں پہ پھر یہ سمجھ کے چلیں کہ 10th ہاؤس میں راہو کی کوئی دوستی نہیں ہے. یہاں پہ وہ کچھ اتنا اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ 4th ہاؤس پہ اس کی نظر ہوتی ہے. ماں کا گھر اپنا سکون. یہاں پہ آپ کو تھوڑا بے چینی سی بھی آپ کو فیل کریں گے. لیکن یہ کہ جو گورنمنٹ میں ہیں، کیونکہ موسٹلی لیو کے لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور گورنمنٹ والے لوگوں کو دور دراز کے سفر کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیکنالوجی میں ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں، میں پھر بتاتی چلوں کہ یہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے راہو کی ٹرانزیکشن میں. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ چوتھے گھر میں کیتو جو ہے نا ماں کی صحت کو خراب کرنے کا خدشہ ہے. اس کے لیے ہے کہ آپ کالا اور سفید کمبل میں ہی 2-3 ماہ کے بعد، اب یہ سردیاں ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے نا آپ اچھی طرح کسی اپنے جیسے کہتے ہیں گھر میں لا کے رکھنا ہے اور کسی غریب کو نا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، کسی بوڑھے آدمی کو.
فیمیل کو نہیں، بوڑھے آدمی کو، ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ کمبل، یہ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کنیا راشی سنبلا والوں کے لیے، ورگو والوں کے، ورگیون کے لیے تو اس طرح سے ہے کہ ان کے 9th اور 3rd ہاؤس میں جناب ان کے یہ جا رہا ہے، اور جب یہاں پہ یہ جاتا ہے تو یہ 9واں گھر 9th ہاؤس جو ہے نا، قسمت کا گھر کہتے ہیں اس کو، مذہب سے مذہب کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ فیل کریں گے کہ آپ نا تھوڑا سا مذہب سے آپ کی دوری، آپ خود کو جو ریلیجز ہیں تھوڑا ان کا فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ پلس یہ ہے کہ آپ نے دھیان سے چلنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سا ہارش ورڈ بھی یوز کروائے گا۔ پلس یہ ہے کہ لیکن یہ کہ لانگ ٹریولز ہیں، لانگ جرنیز ہیں، کافی فروٹفل پیریڈ یہ رہے گا۔ اور 3rd ہاؤس میں نا بہن بھائیوں کے اندر کوئی تھوڑا سا ان کو بے چینی یا کچھ اس طرح، چھوٹے بہن بھائی جو سبلنگز ہیں ان کو تھوڑا سا پریشانی کی بات خطرہ کر سکتا ہے۔ اور سیم ان کے لیے ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ کہف کا جو ہے نا اس کی تلاوت رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا، اور سورہ بقرہ کی بھی آخری آیتیں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں پڑھتے رہا کریں، تو آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی اتنی زیادہ نہیں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اس کی پرابلم اتنی زیادہ نہیں آئیں گی، اور آئے گی بھی تو تھوڑی رک کے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو نا ان کی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ بات کر لیتے ہیں اس کے اندر، سوری میں بات کر رہی تھی کہ جو اس کا جو کیتو ہے، کیتو جو ہے نا وہ بڑا، ہاں آپ کا بڑا امپورٹنٹ جگہ پہ 3rd ہاؤس میں، آپ کا 3rd ہاؤس وہ ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کا پروفیشن بھی ہے، آپ کی ایجوکیشن کا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کے پڑوسی نیبرز وغیرہ، آپ جو لوگ اس میں ہیں، رائٹرز ہیں اور ٹریول ایجنسی میں، ان کو جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ دلا سکتا ہے۔ اور لیدر انڈسٹری میں بھی جو ہیں وہ لوگ بھی مطلب اس میں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو کافی چانسز بنیں گے باہر ابراڈ ٹریول وغیرہ کے۔ لیبرین کے لیے جناب ان کے 8ویں گھر میں جائے گا، اور 8ویں گھر میں جا کرنا تو یہ آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ، اور جو کیتو ہے وہ آپ سوری کیتو آپ کا 8th ہاؤس میں 2nd ہاؤس میں چلا جائے گا، اور کیتو کی اگر کیتو اور خدا نہ خاصا راہو کی مہادشا چل رہی ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا پیریڈ بڑا سنبھل کے چلنے والا ہوگا، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے پیسے خام خواہ کی جگہوں پہ خرچ کروائے گا، آپ کی سوچ کو بند کرے گا، آپ کی سوچی بھی اور صحت کو علیحدہ خطرہ ہوگا۔ اس لیے آپ کے لیے خاص ریمیڈیز ہیں، آپ وہ کریں تو آپ کو جسے کہتے ہیں نا الجھنوں سے بچیں گے، کیونکہ یہاں پہ پیسوں کی سیونگ اور جسے کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں فیملی کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں وہ آپ کے خراب کرتا نظر آ رہا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، یہ ڈیلی آپ نے کرنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ بقرہ کی جو آخری جو آیتیں ہیں وہ میں ڈیلی خود پڑھتی ہوں، وہ آیتوں کا آپ نے نا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کالے اور سفید کمبل کا آپ نے صدقہ اور خیرات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بات کر لیتے ہیں اسکارپین کی۔ اسکارپین کے لیے تو گڈ نیوز ہے، اسکارپین بیچارے بڑے، مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑی ٹربل میں کافی رہے ہیں۔ ان کے 7th ہاؤس میں جناب یہ راہو جا رہا، کیتو جا رہا ہے، یہ سوری ہاں 7th ہاؤس میں راہو ہے، اور یہ جناب اس کے تھوڑا سا ان کو نا جسے کہتے ہیں کہ ان کے سپاؤس کے لیے تھوڑی ہیلتھ کا ایشو ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، لیکن جو سپاؤس ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو سپاؤس بھی مل سکتا ہے۔ بزنس میں آپ کو فائدہ دلاتا نظر آ رہا ہے، بزنس مین کے جو بزنس رکے ہوئے تھے وہ ان کو اس ٹینیور میں وہ کافی ہائی رائز جائیں گے اور ہائی اسکائی ہوں گے، اور آپ کی جو براڈ میں آپ کی جو سیٹلمنٹ تھی بزنس کے تھرو یا تو وہ آپ کی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پلس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ ڈیلی جن کی انکم ہے وہ ڈیلی انکم بڑھے گی، اور ڈیلی جسے کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو لوگ ریسرچ میں ہیں وہ ان کی ریسرچ کو بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا۔ موسٹلی یہ لوگ ریسرچ میں ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، اور ان کی جسے کہتے ہیں نا سورس آف انکم بڑھتے نظر آئیں گے۔ کیتو ان کی البتہ کیتو 1st ہاؤس میں ہے، اور کیتو یہاں پہ آپ کو ایک ایسا عجیب سا ایک سسٹم بناتا ہے کہ کیتو کی اور اسکارپیو کی بڑی دوستی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، کیتو اور اسکارپیو جب مل جاتے ہیں، کیونکہ کیتو کا فیورٹ گھر ہے، کیتو کا فیورٹ گھر ہے جوپیٹر کے بعد اسکارپیو کے ساتھ بڑی دوستی ہے، اور خود کو کیتو جب یہاں پہ بیٹھے گا تو وہ خود کو بڑا کمفرٹیبل فیل کرے گا، اور یہاں پہ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ خود کو اس پرسنالٹی کو، یا اگر اس کی مہادشا اس پہ چل رہی ہے تو وہ دیکھیے گا کہ آپ لوگ کہیں آئسولیشن کی طرف نہ جائیں، مطلب
اسپرچولیٹی کی طرف جائیں گے اور اس سے بھی اوپر بیونڈ دیٹ جانے کی کوشش کریں گے. یہ میں بڑی ایج کے یا جن لوگوں میں اسپرچولیٹی ہے آلریڈی وہ لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن بھی رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مذہبی ریلیجس جسے کہتے ہیں ریسرچر ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ریسرچرز ہیں اور اسپیشلی جو فوکسڈ لوگ ہیں ان کو یہ فوکس کروائے گا اپنی ڈٹرمنیشن اپنی ڈٹرمائنڈ کرے گا اپنی ایجوکیشن پہ یا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بھٹکاتا بھی ہے. یہ کیتو جب بھٹکاتا ہے یہ میں بات کر رہی ہوں اسکارپیو کی لگن میں کیتو ہوگا تو وہاں پہ کیا اسکارپین کے لیے کیا کیا یہ نا پلاننگ وہاں پہ کر رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سمجھ کے چلنا ہے کہ یہ ٹائم فریم ایسا ہے. اس کو اس طرح آپ لوگ بھی صدقات کرتے رہیں. زیادہ بہتر ہے کہ سورہ کہف کا اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں. تو اس طرح سے آپ کا ٹائم فریم بہت اچھا ہوگا. اور جو پازیٹیو لوگ ہیں میں نے بتایا جو فوکسڈ لوگ ہیں یہ فوکسڈ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ نا کہ آپ لوگ بھٹکنے کے بجائے اسے ڈی ٹریک ہونے کے بجائے اپنی چیزوں پہ فوکس رکھیں. اب بات کر لیتے ہیں اچھا جناب سیجیٹیریس کی. سیجیٹیریس جو جناب لگن ہے جوپیٹر وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جوپیٹر جو ہے اس سال ابھی 12 تاریخ سے اسٹریٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی کیونکہ نا جوپیٹر نے بڑا کمال کرنا ہے. نومبر تک کچھ لگن ہیں کچھ ہاروسکوپس ہیں کچھ زوڈک سائنز ہیں جن کو بہت زیادہ فائدہ. یہ سمجھ لیں کہ گولڈن ڈیز ہیں گولڈ والے ڈیز ہیں. آپ ایک ایک دن گولڈ کلیکٹ کریں گے. تو وہ میں ابھی اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گی اور وہی ویڈیو بناؤں گی. اس کے علاوہ ان کے لیے سیجیٹیریس کے لیے ان کے چھٹے گھر میں راہو ہے. آپ سے جناب بہت زبردست جائے گا. اور جو لوگ اور اس کے علاوہ 12ویں گھر میں آپ کا 12th ہاؤس میں آپ کا کیتو ہوگا. اور کیتو جو ہے یہاں پہ کیتو کو میں بعد میں ڈسکس کرتی ہوں. راہو جو ہے یہ 6th ہاؤس میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو اینیمیز کے اوپر جناب آپ بڑا زبردست رہیں گے. آپ ان کے اوپر آپ کا روب رہے گا. لوگ خود بخود آپ کی جو آپ کے بیک بائٹنگ کرتے تھے آپ کو تنگ کرتے تھے وہ خود بخود آپ کے راستے سے ہٹیں گے. آپ بڑا خود کو نا پاورفل فیل کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب یہ راہو یہاں پہ ہوتا ہے آپ کے ڈیپٹ جو آپ کے قرضے ورضے آپ نے پیچھے لیے ہوئے تھے جو لوگ تھے کیونکہ آپ لوگ اس میں چلے گئے تھے تو وہ آپ کے دور ہوں گے. آپ کو جاب ملے گی. جاب کے سلسلے میں جو PR لینا چاہتے ہیں باہر جا سکیں گے. پڑھائی کے سلسلے میں ان کو باہر سے بہت اچھی جیسے کہتے ہیں نا وائبس آئیں گی اچھی نیوز آئیں گی اچھی ہوپس آئیں گی. تو یہ اس طرح سے کل ملا کے آپ کا جو بہت اچھا پیریڈ ہوگا. اور 12th ہاؤس میں کیتو ہوگا. 12th ہاؤس جو ہے نا یہاں آپ کو جناب یہ 12th ہاؤس یہاں پہ یہ خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. کیتو جو ہے کیتو یہاں پہ جب بیٹھتا ہے یہ ایک لمبی نیند کا گھر ہے سکون کا گھر ہے گیان کا گھر ہے. مذہب خانہ مذہب سے اوپر کی سوچ کو یہاں پہ دلاتا ہے. بڑا جسے کہتے ہیں 12th ہاؤس برا ہی نہیں ہوتا. 12th ہاؤس میں بہت اچھی خبریں بھی بنتی ہیں. جو لوگ مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا مذہب سے جن کی اسپرچویلٹی پاورفل ہوتی ہے اسپرٹ پاورفل ہوتی ہے وہ 12th ہاؤس سے بلانگ کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں کیتو جب یہاں پہ ہوگا تو آپ کو جناب یہاں بہت زبردست قسم کی آپ کو نا مذہب کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے ساتھ آپ کو اس کے ڈیپ آپ کی نا اس کے ساتھ انوالومنٹ کروائے گا. اور مذہب کی طرف آپ کا زیادہ چیزیں آپ بڑی سوچ سمجھ کی چیزوں کا آپ کی سوچ جو ہے نا تھنکنگ پاور زیادہ بڑھ جائے گی. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ اس کو بڑا سوچیں گے. تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ اور یہ اس کا گوچر یہ ٹرانزیکشن بہت زبردست رہے گی آپ کے لیے سیجیٹیریس کے لیے. اب جناب بات کر لیتے ہیں مکر راشی والوں کے لیے. اس طرح سے ہے کہ 5th ہاؤس میں ہوگا اور 5th ہاؤس اور کیتو جو ہے ان کا 11th ہاؤس میں ہوگا. ہے تو یہ راہو جو ہے اونچ راچی کا ہے. یہاں پہ ہائر ایجوکیشن والوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ اس میں یہ جو خانہ ہوتا ہے یہ مذہب سے بھی ہے اور قسمت کا خانہ بھی ہے. ایجوکیشن بچوں کا خانہ بھی ہے. آپ کے بچوں کو بھی کافی اچھی خبریں دلائے گا. لیکن یہ ہے کیتو جو ہے آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا. اور کیتو جو ہے نا 11th ہاؤس میں تھوڑا آپ کو پیسوں کی تنگی دلائے گا. اس کا ایکسس جو ہے نا یہ آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا اس دفعہ کیونکہ یہ نا
آپ کی نا ہائر ایجوکیشن وغیرہ میں تو کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن پیسوں کی تھوڑی تنگی رہے گی، تنگی کا پیریڈ ہوگا۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں فرسٹ، فورتھ، سیونتھ، نائنتھ اور اس کے علاوہ ففتھ میں اگر یہ آپ کے راہو بیٹھا ہوا ہے اور راہو کی مہادشا چل پڑی ہے، تو پھر آپ کا یہ سے کہتے ہیں نا، یہ زبردست قسم کا نا راج یوگ بنائے گا، راج یوگ بنائے گا۔ تو آپ اپنا کبھی صدقہ کرتے رہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو تھوڑی سی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور آپ کے پیسے ویسے جو ہے نا وہ پھر باقی، لیکن یہ ہے کہ کیپریکونین کے باقی پیسے جو ہے نا، کیپریکونین اپنے خود سے مکر ان کا جو ہے نا، سوری سیٹرن ان کا جسے کہتے ہیں پاورفل ہوا ہے، تو اس لیے تو کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم آپ صدقہ وغیرہ کریں، اور کمبل کا صدقہ کریں بلیک اینڈ وائٹ۔ جناب کہ تو اب جاتا ہے کمبھ میں، کمبھ راشی دلوں والوں کے گھر میں، اور دلوں کی جناب دلوں کے یہ جائے گا فورتھ ہاؤس میں ہوگا۔ فورتھ ہاؤس جو ہے نا یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنا گھر، مدر کا گھر، گھر، گاڑی، گھر کا سکون، آپ کا اندر کا من، آپ کی سوچ، یہ پریزنٹ کرتا ہے، اس کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے یہ والا ہاؤس، اور اس میں اندر جب جائے گا نا، آپ کو بڑے خواب دکھائے گا، یہ ہے تو اور ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جستجو میں ڈالے گا۔ تو اس لیے بی کیئرفل، تھوڑے سوچ سمجھ کے چلیں، مطلب چمکتی چیزیں آپ کو اپنے جس چیز میں آپ جس ٹائم فریم میں، یا جس میں آپ جس زون میں رہ رہے ہیں، اس چیز سے آپ کو یہ ہٹائے گا، بھٹکائے گا، اور جسے کہتے ہیں نا آپ کی جو جسے کہتے ہیں یہ ڈیزائرز کو نا ایکسلریٹ کرے گا، ایکسپینڈ کروائے گا، اور پھر آپ اپنے چیزوں سے فوکس نہیں کر پائیں گے۔ اور 10th ہاؤس میں کیتو ہوگا، اور کیتو جو ہے نا یہ کیتو کی ٹرانزیشن یہاں پہ اچھی نہیں ہے۔ کیتو یہاں پہ آفس والوں میں، جاب میں، بزنس میں لوگوں کو نا بیک بائٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ، اور آپ کی اپنی زبان بھی تھوڑی سی نا سخت ہو جائے گی، تھوڑی آپ زبان کا احتیاط کریں، لوگوں کے ساتھ سویٹلی ہینڈل کریں، سویٹ اپنے جسے کہتے ہیں لینگویج کو اوپر کنٹرول رکھیں، ورنہ آپ کی جاب وغیرہ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کمبل کا صدقہ ضرور کریں، ایک امیجیٹلی کر دیں، جیسے ہی یہ نومبر میں، سوری یہ سپٹمبر کے اینڈ میں سٹارٹ میں آپ کر دیں، اور پھر درمیان میں آفٹر 3 منتھس ایک کمبل گفٹ کرتے رہیں لوگوں کو، اور کھانا وغیرہ کھلاتے رہیں، اور سورہ کہف، سورہ یاسین اور سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں، تو یو ول سی یو ول مور پروٹیکٹ جسے کہتے ہیں۔ اب راہو 12th ہاؤس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پائسز والوں کے راہو جو ہے نا تیسرے گھر میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو کیتو ہوگا وہ ان کے 9th ہاؤس میں چلا جائے گا، اور یہ یہاں پہ اس کی بڑا زبردست جسے کہتے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں گوچر، یا اس کی ٹرانزیشن جو ہے بڑی زبردست چلے گی، کیونکہ یہ یہاں پہ سب سے اچھا ہوگا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ریسرچ میں ہیں، بینکرز ہیں، میڈیا میں ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کمیونٹی میں ہیں، ان لوگوں کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ لوگ لانگ ٹریول کریں گے، اور جن کے یہ یہاں پہ یہ ان کو لانگ ٹریول کروائے گا، ان کی جاب پروفیشن میں بڑی جیسے کہتے ہیں پروگریس ہوگی، ان کے جو بزنس میں ہیں وہ بھی زبردست اس میں آگے جائیں گے، اسپیشلی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے لوگ، جو پروفیشن میں یا بزنس میں یا جاب سیکر ہوں گے، یا ان کو جاب ملے گی، جاب میں پروموشنز ہوں گی، لانگ ٹریول جرنیز ہوں گے۔ اور کیتو جو ہے وہ آپ کا جناب 9th ہاؤس میں، اور کیتو جو ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچانے جا رہا ہے کمپیوٹر یہاں پہ، سوری 5th ہاؤس میں، جو 5th ہاؤس کا کیتو، کیونکہ آپ یہ سمجھ کے جان کے چلیں کہ یہ نا یہ کام ہی آئی ٹی کا ہے، سارا میڈیا کا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب چیزیں اب باہر سے اندر چلی گئی تھی، اور میڈیا ہی میڈیا تھا باہر، روڈز پہ، گھر، سب جگہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ تو اب یہ واپس اپنی جگہ پہ اندر جا رہا ہے، لوگ باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اب اس کے نا اس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہوا، جو اس نے ٹائم لوگوں کو ٹائم جیسے کہتے ہیں نا شارٹ ٹائم وہ اس میں دیا تھا، اب اس کا اپنا ٹائم وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب کیتو یہاں اس میں جا کے نا لانگ ٹریول کروائے گا، اور لمبی آپ کو جسے کہتے ہیں نا اس کے اوپر لے کے جائے گا، تو یہ اس طرح سے رہے گا۔ اور کیتو کو، راہو کو آسان مت سمجھے، یہ تھوڑے سے
کافی تنگ کرنے والے سٹارز ہیں. تو کیسی لگی میری ویڈیو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہوپ فلی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آؤں گی. جو اسٹریٹجی سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ آگے کیسے منتھ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو میرے ویڈیو دیکھتے رہیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو, ٹیک کیئر.